بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی ایک پہاڑ میں رہتے تھے۔ ہر وقت عبادت ہی کام تھا۔ میرے ساتھی کا گزر تو گھاس وغیرہ پر تھا اور میرے لیے حق تعالی شانہ نے یہ انتظام رکھا تھا کہ ایک ہرنی روزانہ آیا کرتی تھی اور میرے قریب آ کر ٹانگیں چیر کر کھڑی ہو جاتی۔ میں اس کا دودھ پی لیا کرتا، وہ چلی جاتی۔ بہت زمانہ اسی طرح گزر گیا کہ وہ ہرنی روز آ جایا کرتی اور میں اس کا دودھ پیتا تھا۔ میرے ساتھی کے قیام کی جگہ اس پہاڑ میں مجھ سے دور تھی۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک قافلہ یہاں قریب آ کر ٹھہرا ہے، چلو قافلہ والوں کے پاس چلے، وہاں شاید کچھ دودھ اور اس کے علاوہ کچھ کھانے کو چیزیں میسر آ جائے۔ میں نے اول تو بہت انکار کیا، لیکن جب اس نے بہت ضد کیا تو میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ ہم دونوں قافلے میں پہنچے، ان لوگوں نے ہمیں کھانا کھلایا، ہم کھانے سے فارغ ہو کر اپنی اپنی جگہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد میں ہمیشہ ہرنی کے وقت پر اس کا انتظار کیا کرتا، مگر اس کا آنا بند ہو گیا۔ کئی دن انتظار کے بعد میں سمجھ گیا کہ میں گناہ کی نحوست سے وہ روزی جس کی وجہ سے میں بے فکر تھا بند ہو گئی۔ صاحب روز کہتے ہیں کہ بظاہر 3 چیزیں اس میں گناہ کی تھی۔ ایک، جس توکل کو اختیار کر رکھا تھا اس کو چھوڑا۔ دوسرے، لالچ کی اور اس روزی پر قناعت نہ کی جس کی وجہ سے بے فکری تھی۔ تیسرے، ایسا کھانا کھایا جو پاک حلال نہ تھا جس کی وجہ سے پاک رزق سے محرومی ہو گئی۔ بڑی عبرت کا قصہ ہے۔ ہم لوگ بسا اوقات اپنی حرص لالچ سے حق تعالی شانہ کے انعامات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ صورت کے اعتبار سے سوال کرنے پر اس وقت کچھ مل جاتا ہے، مگر اس کی نحوست سے اللہ تعالی شانہ کے اس انعامات سے محرومی ہو جاتی ہے جو بے طلب اور بے منت ملتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دعا، اللہم کما سنت وجہی عن سجودی غیرک فسن وجہی عن مسألتی غیرک۔ اے اللہ، جیسا کہ تو نے میرے سر کو اپنے غیر کے سامنے سجدہ کرنے سے محفوظ رکھا، اسی طرح میری زبان کو اپنے غیر کے سوال کرنے سے بھی محفوظ فرما، اللہم آمین۔ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ ہم شادی بیاہ میں چلے جاتے ہیں اور حرام حلال کا فرق ہی نہیں رہتا، اس لیے ہمیں حلال کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔